وكفى وسلام على عباد الذي اصطفى نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير وبك نستعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم نے 11واں پارہ یا تذرون شروع کرنا ہے. آئیے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا تذرون علیکم، یہ لوگ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے. آپ کہہ دیجئے یہ عذر پیش مت کرو، ہم کبھی تم کو سچا نہ سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ ہم کو تمہاری خبر دے چکا ہے اور آئندہ بھی اللہ اور اس کا رسول تمہاری کارکردگی دیکھ لیں گے. پھر اس کے پاس لٹائے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر ہے، سب جاننے والا ہے. پھر وہ تم کو بتا دے گا جو کچھ تم کرتے ہو. ہاں، وہ اب تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے تاکہ تم ان کو ان کے حالات پر چھوڑ دو. تم ان کو ان کے حالات پر چھوڑ دو. وہ لوگ بالکل گندے ہیں اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. ان کاموں کے بدلے جہنم کماتے ہیں. اس لیے قسمیں کھائیں گے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ. اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ تو ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوتا. دیہاتی لوگ کفر اور نفاق میں ہیں، بہت سے سخت ہیں، اور ان کو ایسا ہونا ہی چاہیے کہ ان کو ان کے احکام کا علم نہ ہو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے ہیں. اور اللہ بڑا عالم اور بڑی حکمت والا ہے. یعنی یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ منافقت کے علاوہ ان کی ایک خرابی یہ بھی ہے کہ انہوں نے مدینہ منورہ کے مسلمانوں سے میل جول بھی نہیں رکھا، جس کے ذریعے ان کو شریعت کے احکام کا علم ہو جاتا. اور ان دیہاتیوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو جرمانہ سمجھتے ہیں، اور تم مسلمانوں کے واسطے برے وقت کے منتظر رہتے ہیں. بر وقت ان کی ہی پڑھنے والا ہے اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. یہاں پہ مطلب یہ ہے، یعنی یہ لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمان مصیبت کے کسی ایسے چکر میں پڑ جائیں کہ ان لوگوں کو اس قسم کے احکام سے آزادی مل جائے جن پر عمل کرنا انہیں بہت مشکل معلوم ہوتا ہے. خاص طور پر غزوہ تبوک کے موقع پر ان لوگوں کی یہ امید لگی ہوئی تھی کہ اس مرتبہ مسلمانوں کا مقابلہ روم کی عظیم طاقت سے ہو رہا ہے، اس لیے شاید اس بار وہ روم کے ہاتھوں شکست کھا کر اپنی ساری طاقت کھو بیٹھیں گے. مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ در حقیقت یہ لوگ خود نافق کر چکے ہیں پڑے ہیں جو انہیں دنیا اور آخرت دونوں کی رسوائی میں مبتلا کر رہا ہے. اور بعض اہل دیہات میں ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو اندھا اللہ قریب حاصل ہونے کے ذریعہ ہے اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا ذریعہ بناتے ہیں. یاد رکھو کہ ان کا یہ خرچ کرنا بے شک ان کے لیے موجب قربت ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ ضرور اپنی رحمت میں داخل کرے گا. اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا، بڑی رحمت والا ہے. وہ سابقون اور جو مہاجرین اور انصار سابق اور مقدم ہیں، وہ جتنے لوگوں کو خاص کی اصلاحات پیروی کرتے ہیں اللہ ان سے راضی ہو اور وہ سب اس سے راضی ہو.
اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں ہمیشہ رہیں گے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور کچھ تمہارے گرد و پیش والوں میں اور کچھ مدینہ والوں میں ایسے منافق ہیں کہ نفق میں اڑاتے ہوئے آپ کو ان کو نہیں جانتے، ان کو ہم جانتے ہیں، ہم ان کو دوہری سزائیں دیں گے، پھر وہ بڑی بھاری عذاب کی طرف بھیجے جائیں گے۔ یہاں پہ پہلے جن دیہاتیوں کا ذکر آیا تھا وہ مدینہ سے دور رہتے تھے، اب ان دیہاتیوں کا ذکر آیا ہے جو مدینہ کے پاس رہتے ہیں اور خود مدینہ منورہ کے باشندے۔ ان منافقین کا نافق اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی معلوم نہیں تھا۔ اور کچھ لوگ ہیں جو اپنی خطا کی اقراری کرتے ہیں، جنہوں نے ملے جلے عمل کیے، کچھ بھلے اور کچھ برے۔ اللہ سے امید ہے کہ ان کو توبہ کو قبول فرمائے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا، بڑی رحمت والا ہے۔ آپ ان کے مالوں میں سے صدقات لیجئے جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک صاف کر دیں اور ان کے لیے دعا کیجئے، بلا شبہ آپ کی دعا ان کے لیے موجب اطمینان ہے اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا ہے اور خوب جانتا ہے۔ یہ ان کی بات ہو رہی ہے جن حضرات نے توبہ کے طور پر اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیا تھا۔ جب ان کی توبہ قبول ہوئی اور انہوں کو آزاد کیا گیا تو انہوں نے شکر کرنے کے طور پر اپنا مال صدقے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروا دیا۔ علم یعلموا، کیا ان کو یہ خبر نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی صدقات کو قبول فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے میں رحمت کرنے والا کامل ہے۔ کہہ دیجئے کہ تم عمل کی جاؤ، تمہارے عمل اللہ خود دیکھ لے گا، اور اس کے رسول پر اور ایمان والوں کے اور زور تم کو اس کے پاس جانا ہے اور کھلی چیزوں کو جاننے والا ہے، سو وہ تم کو تمہارا سب کیا وہ بتلا دے گا۔ اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کے حکم آنے تک ملتوی ہے، ان کو سزا دے گا، یہ ان کو توبہ قبول کر لے گا، اور اللہ خوب جاننے والا، بڑا حکمت والا ہے۔ والذین اتخذوا، اور بعض ایسے ہیں جنہوں نے عرض کیا کہ مسجد بنائی ہے کہ ضرور پہنچیں گے اور کفر کی باتیں کریں گے اور ایمانداروں میں تفریق ڈالیں گے اور اس شخص کے قیام کا سامان کریں گے جو اس سے پہلے اللہ اور رسول کی مخالف ہے، اور قسمیں کھائیں گے کہ بحث بھلائی کی ہے اور ہماری کچھ نیت نہیں، اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں۔ ان آیتوں میں منافقین کا ذکر ہو رہا ہے۔ لا تقوموا فیہ ابدا، آپ اس میں بھی کبھی کھڑے نہ ہوں گے، البتہ جس مسجد کی بنیاد اول دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے وہ اس لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے آدمی ہیں کہ وہ خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوب پاک ہونے والے کو پسند کرتا ہے۔ اس سے مراد وہ مسجد قباء ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت تعمیر فرمائی تھی جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے تشریف لائے تھے، اور قباء کی بستی میں 14 دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام فرمایا تھا، اور یہ پہلی باقاعدہ مسجد تھی جو آپ نے تعمیر فرمائی تھی، اور وہ مسجد نبوی بھی اس کے مساقت میں داخل ہے جو آپ نے قباء سے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد تعمیر فرمائی تھی۔ دونوں ہی کی بنیاد تقوی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی پر تھی۔ اس مسجد کی فضیلت یہ بتائی گئی ہے کہ اس میں نماز پڑھنے والے پاکی اور صفائی کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ اس میں جسم کی ظاہری پاکی بھی داخل ہے اور عمل اور اخلاق کی پاکی اور صفائی بھی۔
افامن پھر آیا ایسا شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ سے ڈرنے پر اور اللہ کی خوشنودی پر رکھی ہو، یا وہ شخص کہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کسی گٹھائی کے کنارے پر چوکے کرنے کی ہو رکھی ہو، پھر وہ اس کو لے کر آتش دوزخ میں گر پڑے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالم کو سمجھ ہی نہیں دیتا۔ ان کی یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں شک کی بنیاد پر کانٹا بن کر گھٹتی رہے گی۔ ہاں، مگر ان کے دل ہی اگر پاش پاش ہو جائیں تو خیر، اور اللہ تعالیٰ بڑا علم والا، بڑی حکمت والا ہے۔ یہاں پہ بات وہ عمارت کی ہو رہی ہے جو منافقین نے بنائی تھی۔ اس کے لیے آیت نمبر 107 میں تو یہ بتایا مقصود تھا کہ یہ عمارت انہوں نے مسجد کے نام پر بنائی تھی، اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ مسجد ہے، اس لیے وہاں اس عمارت کے واسطے مسجد کا لفظ استعمال کیا گیا تھا۔ لیکن اس آیت میں اس کی حقیقت بتائی گئی ہے کہ اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے اس عمارت کہا ہے، مسجد نہیں کہا، کیونکہ حقیقت میں وہ مسجد تھی ہی نہیں۔ بنانے والے حقیقت میں کافر تھے، اور بنانے کا مقصد اسلام کی دشمنی تھی، اس لیے اسے جلایا گیا، ورنہ اگر کوئی مسلمان مسجد بنائے تو اسے جلانا جائز نہیں۔ ان اللہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اور اس بات کو عوض خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی۔ وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، جس میں قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں، اس پر سچا وعدہ کیا گیا ہے تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں، اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو کون پورا کرنے والا ہے؟ تو تم لوگ اس بیع پر جس کا تم نے معاملہ ٹھہرایا ہے جو شخص بناؤ، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ وہ ایسے ہیں جو توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع اور سجدہ کرنے والے، نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے اور بری باتوں سے باز رکھنے والے، اور اللہ کی حدوں کا خیال رکھنے والے، اور ایسے مومنوں کو آپ خوشخبری سنا دیجئے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا، پیغمبر کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی ہوں، اس امر کی ظاہر ہو جانے کے بعد کہ یہ لوگ دوزخی ہیں۔ یہاں پہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اس آیت کا شان نزول یہ بیان ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب نے اگرچہ آپ کی بڑی مدد کی تھی، لیکن انہوں نے آخری وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ جب ان کی وفات ہوئی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے، مگر اس وقت ابو جہل وغیرہ نے مخالفت کی اور وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ فرمایا تھا کہ میں آپ کے لیے اس وقت تک استغفار کرتا رہوں گا جب تک مجھے اس سے منع نہ کر دیا جائے۔ چنانچہ اس آیت نے آپ کو ان کے لیے استغفار کرنے سے منع کر دیا، اور اس کے علاوہ بھی اور لوگوں کو بھی کافروں کے لیے دعا کرنے سے منع کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے استغفار کیا تھا، اس لیے ہم بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منع کر دیا گیا اپنے چچا کے لیے دعا کرنے سے۔ وما کانا، اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے دعائیں مغفرت مانگنا وہ صرف وعدے کے سبب تھا جو انہوں نے ان سے وعدہ کر لیا تھا۔ پھر جب ان پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے محض بے تعلق ہو گئے۔ واقعی ابراہیم بڑے نرم دل اور بردبار تھے۔ یہاں پہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد سے استغفار کا وعدہ کرنا سورہ مریم آیت نمبر 19 اور سورہ ممتحنہ آیت نمبر 14 میں، اور اس وعدے کے مطابق استغفار کرنا سورہ شعراء آیت نمبر 24 میں ذکر فرمایا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ان پر یہ بات واضح ہو گئی تھی
کہ ان کا انتقال کفر کی حالت میں ہوگا اور وہ آخری وقت تک اللہ تعالیٰ کے دشمن بنے رہیں گے، تو انہوں نے استغفار کرنا بھی چھوڑ دیا اور ان کے لیے دعا کرنا بھی چھوڑ دیا اور ان سے الگ ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے والد سے کیسے الگ ہوئے، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کے لیے دعا کی تو تب وہاں پہ سب نے سوال اٹھایا، جب اللہ نے ان کو منع کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تو اپنے والد کے لیے دعا کرتے تھے، تو پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب دیا کہ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے تھے کیونکہ وعدہ کیا تھا انہوں نے، اور جب ان کو پتہ چل گیا کہ ان کے والد کا انتقال کفر کی حالت میں ہونا ہے تو انہوں نے دعا کرنا چھوڑ دی اور ان سے دور ہو گئے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ، اور اللہ ایسا نہیں کرتا کہ کسی قوم کو ہدایت کر کے بعد میں گمراہ کر دے جب تک کہ ان چیزوں کو صاف صاف نہ بتلا دے جن سے وہ بچیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بلا شبہ اللہ ہی کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمینوں میں، وہی چلاتا ہے اور مارتا ہے، اور تمہارا اللہ کے سوا نہ کوئی یار ہے اور نہ کوئی مددگار۔ لقد تاب اللہ، اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے حال پر توجہ فرمائی، مہاجرین اور انصار کے حال پر بھی جنہوں نے ایسی تنگی کے وقت پیغمبر کا ساتھ دیا، اس کے بعد کہ ان میں سے ایک گروہ کے دلوں میں کچھ تنزل ہو چکا، پھر اللہ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان سب پر بہت ہی شفیق اور مہربان ہے۔ یہاں پہ بات یہ ہے کہ منافقین کی مذمت اور سستی رہ جانے والے مسلمانوں کی معافی کا ذکر کرنے کے بعد مسلمانوں کی اس اکثریت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شاباش دی جا رہی ہے جنہوں نے انتہائی کٹھن حالت میں خندق پیشانی کے ساتھ تبوک کے مہم میں حصہ لیا۔ ان میں بھی اکثریت تو انہوں کی تھی جن کے دل میں جہاد علم کا حکم جذبہ اتنا مضبوط نہیں تھا، وہ ان مشکل حالات کو خاطر میں نہیں لائے۔ البتہ کچھ حضرات ایسے بھی تھے کہ شروع میں ان کو مشکلات کی وجہ سے ان کے دل میں وسوسے آئے، لیکن آخر کار انہوں نے دل و جان سے میں حصہ لیا۔ اس دوسری قسم کا حوالہ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں دیا ہے کہ جب قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل ڈگمگا جائیں۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ، اور 3 شخصوں کے حال پر بھی جن کا معاملہ ملتوی چھوڑ دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود اپنی فراخی کے ان پر تنگ ہونے لگی تھی اور وہ خواہ اپنی جان سے تنگ آ گئے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی بحث اس کے کہ اس کی طرف رجوع کیا جائے، پھر ان کے حال پر توجہ فرمائی تاکہ وہ آئندہ بھی توبہ کر سکے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا رحم والا ہے۔ یہ ان 3 صحابیوں کی طرف اشارہ ہے جن کے بارے میں آیت نمبر 104 میں یہ فرمایا گیا تھا کہ یہ فیصلہ ملتوی کر دیا گیا ہے، جیسے کہ آیت نمبر 104 کی تشریح میں عرض کیا گیا تھا کہ ان 3 حضرات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے بارے میں کوئی واضح حکم آئے اس وقت تک تمام مسلمان ان کی معاشرتی بائیکاٹ کر دے۔ چنانچہ 25 دن ان حضرات پر ایسے گزرے جن میں کوئی مسلمان ان سے نہ بات کرتا تھا نہ کوئی اور معاہدہ۔ ان 3 حضرات میں سے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس زمانے کے حالات صحیح بخاری کے ایک لمبی روایت میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی گئی ہے اور بڑے اثر انگیز یہ بتایا گیا ہے کہ اس عرصے میں ان پر کیا قیامت گزری تھی۔ ان کی یہ حدیث ان کی یہ ایمانی جذبے اور ان کی نفسیاتی کیفیت کی انتہائی مؤثر اور فضیل باب پر ہے۔ پوری حدیث تو ہم یہاں پہ نہیں بتا سکتے کیونکہ وہ بہت لمبی ہے، تو اس لیے انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ہم حدیث کی بھی ریویژن رکھیں گے اور دورہ حدیث رکھیں گے جس میں ہم حدیث کو بھی بیان کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔
ماں کانا مدینہ کے رہنے والوں کو اور جو دیہاتی ان کے ارد گرد پیش ہیں ان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر پیچھے رہ جائے، اور نہ یہ کہ اپنی جان کو ان کی جان سے عزیز سمجھے۔ یہ اس سبب سے کہ ان کو اللہ کی راہ میں جو پیاس لگی اور جو تکان پہنچی اور جو بھوک لگی اور جو کسی ایسی جگہ چلے جو کفار کے لیے معجب و غیظ ہو اور دشمنوں کی جو خبر لی، ان سب پر ان کے نام نیک کام لکھا گیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ مخلصین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ وَلَا يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ چھوٹا بڑا انہوں نے خرچ کیا اور جتنے میدان ان کو طے کرنے پڑے یہ سب ان کے نام لکھا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو اچھے سے اچھا بدلہ دے سکے۔ وَمَا كَانَ، اور مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں، سو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت بنا دی جائے تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرے اور تاکہ یہ لوگ اپنی قوم کو جب کہ وہ ان کے پاس آئے ڈرائے تاکہ وہ ڈر جائے۔ سورہ توبہ کے بڑے حصے میں ان لوگوں کی ملامت کی گئی ہے جو تبوک کے جہاد میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ ان آیات کریمہ کو سن کر صحابہ نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ آئندہ جو بھی جہاد ہوگا اس میں وہ سب جایا کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان کافروں سے لڑو جو تمہارے آس پاس ہیں اور ان کو تمہارے اندر سختی پانی چاہیے، اور یہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ وَإِذَا، اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو بعض منافقین کہتے ہیں کہ اس سورت نے تم میں سے کسی کے ایمان کو زیادہ کیا، سو جو لوگ ایمان والے ہیں اس سورت نے ان کے ایمان کو زیادہ کیا اور وہ خوش ہو رہے ہیں۔ یہ کہہ کر منافقین کو دراصل اس بات کا مذاق اڑاتے تھے کہ جو سورہ انفال میں آیت نمبر 2 میں فرمائی گئی ہے کہ جب مومنوں کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمانوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور جن کے دلوں میں روگ ہے اس صورت نے ان میں ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی بڑھا دی ہے اور وہ حالت کفر میں ہی مر جائیں گے۔ یعنی کافر اور منافق کی گندگی تو ان میں پہلے ہی موجود تھی، اب اس نئی آیت کے انکار اور اس کی وجہ سے گندگی میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ اس وجہ سے جب انکار کرتے ہیں تو ان کی گندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے اور اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اور کیا ان کو نہیں دکھلائی دیتا کہ یہ لوگ ہر سال ایک بار یا 2 بار کسی نہ کسی آفت میں پھنستے رہتے ہیں، پھر بھی نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ نصیحت قبول کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ، جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں کہ تم کو کوئی دیکھ تو نہیں رہا، پھر چل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا دل پھیر دیا اس وجہ سے کہ وہ بے سمجھ لوگ تھے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہارے جنس سے ہیں، جن کو تمہاری مضرت کے بعد نہایت گران گزرتی ہے، جو تمہاری منفعت کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں، ایمان والوں کے ساتھ بڑے شفیق اور بڑے مہربان ہیں۔ فَإِن، پھر اگر روگردانی کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اس کا کوئی معبود نہیں، میں نے اس پر بھروسہ کیا اور وہ بڑی عرش کا مالک ہے۔ یہاں پر ہماری سورہ توبہ مکمل ہوئی۔ سورہ توبہ میں ہم لوگوں نے جہاد کے بارے میں پڑھا اور اس سے پیچھے سورہ انفال میں غزوہ بدر اور اس میں کچھ غزوہ تبوک کا واقعہ اور منافقین نے کیسے روگردانی کی اور وہ کیا کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن میں کیا کیا کہا ہے وہ ہم نے سورہ توبہ میں پڑھا ہے۔ ہم نے جو اس میں پڑھا اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی توفیق دے
اور اگر کچھ سمجھانے میں غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، اور اگر ہمیں کچھ جو اس میں بتایا گیا اس سے کچھ غلط سمجھ آیا تو اللہ تعالیٰ وہ ہمارے دماغ سے خارج کر لے، وہ ہمارے دماغ سے نکال دے۔ اگلی سورہ شروع کرتے ہیں، سورہ یونس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس کا تعارف، یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی، البتہ بعض مفسرین نے اس کی 3 آیتیں 40 اور 94 اور 95 کے بارے میں یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تھی، لیکن اس کا کوئی یقین مناسب موجود نہیں ہے۔ سورت کا نام حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر رکھا گیا ہے، جن کا حوالہ آیت نمبر 98 میں آیا ہے۔ مکہ مکرمہ نے سب سے اہم مسئلہ اسلام کی بنیادی عقائد کو ثابت کرنا تھا، اس لیے اکثر مکی صورتوں میں بنیادی زور توحید، رسالت اور آخرت کے مضامین پر دیا گیا ہے۔ اس سورت کی بھی مرکزی موضوعات یہی ہیں۔ اس کے ساتھ اسلام پر مشرکین عرب کا اعتراض کے جواب دیا گیا ہے اور ان کو غلط طرز عمل کی مذمت کی گئی ہے، اور انہیں تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر انہوں نے اپنی ضد جاری رکھی تو دنیا اور آخرت دونوں میں ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ سکتا ہے۔ اس سلسلے میں پچھلے انبیاء کرام میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کے نتیجے میں فرعون کے غرق ہونے کا واقعہ تفصیل کے ساتھ، اور حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام کے واقعات اور اختصار کے ساتھ بیان فرمائے گئے ہیں۔ ان میں کفار کے لیے تو یہ کہ انہوں نے پیغمبر کی مخالفت میں جو رویہ اختیار کیا ہے اور اس کے نتیجے میں جو ان لوگوں کو انجام ملا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے یہ تسلی کا سامان بھی ہے کہ ان کے سارے مخالفتوں کے باوجود آخری انجام انشاءاللہ انہی کے حق میں آئے گا۔ سورہ یونس کی آیتیں 109 ہیں۔ آئیں سورہ یونس کو ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام را حروف مقطعات، یہ حکمت کی کتاب کی آیتیں ہیں۔ کیا ان لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک شخص کے پاس وحی بھیج دی کہ سب آدمیوں کو ڈرائے اور جو ایمان لائے ان کو خوشخبری سنائے کہ ان کے رب کے پاس ان کو پورا اجر اور مرتبہ ملے گا۔ کافروں نے کہا کہ یہ شخص تو بلا شبہ صحیح جادوگر ہے، یعنی صحیح جادوگر سے مراد بڑا جادوگر ہے۔ بلا شبہ تمہارا رب ہی جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 روز میں پیدا کر دیا، پھر عرش پر قائم ہو گیا، وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے پاس سفارش کرنے والا نہیں۔ ایسا اللہ تمہارا رب ہے، سو تم اس کی عبادت کرو، کیا تم پھر بھی نصیحت نہیں پکڑتے ہو؟ علیہ مرجعکم، تم سب کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ اللہ نے سچا وعدہ کر رکھا ہے، بے شک وہی پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا، تاکہ ایسے لوگوں کو جو کہ ایمان لائے ہوں اور انہوں نے نیک کام کیے انصاف کے ساتھ، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے واسطے کھولتا ہے پانی پینے کو ملے گا اور دردناک عذاب ہوگا ان کے کفر کی وجہ سے۔ هو الذی جعل الشمس، وہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے جس نے آفتاب کو چمکایا ہوا ہے اور چاند کو نورانی بنایا ہوا ہے، اور اس کے لیے منزلیں مقرر کی ہیں تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بے فائدہ نہیں پیدا کی، وہ یہ دلائل ان کو صاف صاف بتلا رہا ہے جو دانش مند ہیں۔ بلا شبہ رات اور دن کے یکنے کے بعد دیگر آنے والوں میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمان اور زمین میں پیدا کیا ہے ان سب میں ان لوگوں کے واسطے دلائل ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھتے ہیں۔ ان الذین، جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں اور وہ
بنیادی زندگی پر راضی ہو گئے، اس میں جی لگا بیٹھے ہیں، اور جو لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں، اولئک، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کی وجہ سے دوزخ ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقین جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے نیک کام کیے، ان کا رب ان کو ان کے ایمان کے سبب ان کے مقصد تک پہنچا دے گا، نعمت کے باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ ان کے منہ سے یہ بات نکلی کہ سبحان اللہ، اور ان کا باہمی سلام یہ ہوگا السلام علیکم، اور ان کی خیر بات یہ ہوگی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہان کا رب ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں پر جلدی سے نقصان واقع کر دے جس طرح وہ فائدے کے لیے جلدی مچاتے ہیں تو ان کا وعدہ کبھی پورا ہو چکا ہوتا، تو سو ہم ان لوگوں کو جن کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے ان کے حال پر چھوڑ رکھتے ہیں کہ انہیں اپنی سرکشی پہ بھٹکتے رہیں۔ وَإِذَا، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو پکارتا ہے، لیٹے بیٹھے کھڑے، پھر جب ہم اس کی تکلیف اس سے ہٹا دیتے ہیں تو وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے اپنی تکلیف کے لیے جو اسے پہنچی تھی کبھی ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ ان کی حد سے گزرنے والوں کے اعمال کو ان کے لیے اسی طرح خوشنما بنا دیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرْآنَ، اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر دیا جبکہ انہوں نے ظلم کیا، حالانکہ اس کے پاس ان کے پیغمبر بھی دلائل لے کر آئے اور وہ ایسے کب تھے کہ ایمان لاتے۔ ہم مجرم لوگوں کو ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ ثم جعلناکم، پھر ان کے بعد بھی ہم نے دنیا میں مچائے ان کے تم تمام جانشین، تاکہ ہم دیکھ لیں کہ تم کس طرح کام کرتے ہو۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں جو بالکل صاف صاف ہے تو یہ لوگ جن کو ہمارے پاس آنے کی امید نہیں یوں کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی دوسرا قرآن لے آئے یا اس میں جو کچھ ترمیم کر دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں کہہ دیجئے کہ مجھے یہ حق نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں ترمیم کر دوں، بس میں تو اسی کا ابتداء کروں گا جو میرے پاس وحی کا ذریعہ ہے پہنچا ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں۔ قُل لَوْ شَاءَ اللَّهُ، آپ یوں کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کو منظور ہو تو نہ تو میں تم کو وہ پڑھ کر سناؤں اور نہ اللہ تعالیٰ تم کو اس کی اطلاع دیتا، کیونکہ میں اس سے پہلے تو ایک بڑے حصے عمر تک تم میں رہ چکا ہوں، پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ یعنی یہاں پہ قرآن امین بیان ہو رہا ہے کہ بلکہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہوں، اگر وہ نہ چاہتا تو میں تمہارے سامنے قرآن نہ پڑھ سکتا، تمہیں اس کا علم نہ سکھا سکتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل فرما کر مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں سناؤں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منافقین اور کافر اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں، اس لیے سنا رہا ہوں، لہٰذا اس میں کسی قسم کی تبدیلی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یعنی تمہارا یہ مطلب کہ میں اس قرآن کو بدل دوں، دراصل میری نبوت کا انکار ہے اور مجھ پر معاذاللہ جھوٹ کا الزام ہے، حالانکہ میں نے عمر کا بڑا حصہ تمہارے درمیان گزارا ہے اور میری ساری زندگی ایک کھلی کتاب کی طرح تمہارے سامنے رہی ہے۔ قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے تم سب مجھے سچا، یعنی کہ کفار مکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے، سچا اور امانت دار کہتے رہے ہو، اور 40 سال کے طویل عرصے میں بھی کبھی ایک شخص نے بھی مجھ پر جھوٹ کا الزام نہیں لگایا۔ اب نبوت جیسے معاملے میں مجھ پر یہ الزام لگانے بے عقل نہیں تو اور کیا ہے۔ یہ ان کی بے عقلی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ اتنے سال رہے، انہوں نے اتنا وقت ان کے ساتھ گزارا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی، امانت داری اور دیانت داری انہوں نے دیکھی، پھر بھی اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں بدل کر دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو آگے سے کہا ہے
کہ میں جھوٹا نہیں ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو بدل دوں، حالانکہ تم لوگوں نے میرے ساتھ 40 سال کا وقت گزارا ہے، کیا تم لوگوں کو لگتا ہے کہ میں ایسا ہوں جبکہ تم لوگ مجھے خود سچا اور ایماندار کہتے ہو؟ فمن اظلم ممن افترا، سو اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھوٹا بتلائے؟ یقیناً ایسے مجرموں کی اصلاح فلاح نہ ہوگی۔ اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو ضرور پہنچا سکیں گی اور نہ ان کو نفع پہنچا سکیں گی، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارشی ہیں۔ آپ کہہ دیجئے، کیا تم اللہ کو ایسی چیزوں کی خبر دیتے ہو جو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے؟ معلوم نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمینوں میں، وہ پاک اور برتر ہے ان لوگوں کے شرک سے۔ وما کانا، اور تم لوگ ایک ہی امت کے تھے، پھر انہوں نے اختلاف پیدا کر لیا، اور اگر یہ بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے ٹھہر چکی تھی تو جس چیز میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان کا قطعی فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ جب پہلے حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تھے تو تمام انسان توحید کے دین پر برحق چلتے تھے۔ بعد میں کچھ لوگوں نے الگ الگ مذہب ایجاد کر لیے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کے اختلافات کا فیصلہ کر سکتا تھا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق سے پہلے ہی یہ طے فرمایا ہوا تھا کہ دنیا کے انسانوں کے امتحان کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور ہر شخص کو یہ موقع دیا جائے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر بھیجے جائیں جو لوگوں کو دنیا میں آنے کا مقصد بتلائیں اور دین برحق کو واضح دلائل سے بیان کرے، پھر وہ اپنی آزاد مرضی سے جو راستہ چاہے اختیار کرے، اور آخرت میں فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ راستہ صحیح اور انعام کے قابل تھا اور اس کا غلط اور قابل سزا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس فیصلے کا مشاہدہ نہیں کروایا، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کو انسان کے لیے امتحان کی جگہ بنایا جہاں پہ اس نے اپنی امتحان کی تیاری کرنی ہے اور آخرت میں اس کو اس کا جواب ملے گا۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی جانب سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی، سو آپ فرما دیجئے کہ غیب کی خبر صرف اللہ کو ہے، سو تم بھی منتظر رہو اور میں تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ اس آیت میں نشانی سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی معجزہ کیوں نہیں دکھاتے، اور آپ کے امی ہونے کے باوجود آپ کی زبان مبارک پر جاری ہونا خود بخود بڑا معجزہ تھا کہ قرآن آپ کی زبان پر خود بخود جاری ہو جاتا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے۔ اس کا کچھ بیان سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 93 میں آئے گا۔ اور جب ہم لوگوں کو اس عمل کے بعد کہ ان پر کوئی مصیبت پڑ چکی ہو نعمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو وہ تو فوری ہی ہماری آیتوں کے بارے میں چال چلنے لگتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ چال چلنے میں تم سے زیادہ تیز ہے، ہمارے فرشتے تمہارے سب چالوں کو لکھ رہے ہیں۔ یہاں پہ یہ ہے کہ جب تک مصیبت کا سامنا تھا اس وقت تک تو بس اللہ ہی یاد آتا تھا، لیکن جب اس کی رحمت سے مصیبت دور ہو جاتی تو اچھا وقت آتا تو ان سے کی اطاعت سے منہ موڑ لیتے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے منہ موڑ لیتے اور بہانے بنانا شروع کر دیتے، جس کی مثال آگے آیت نمبر 22 میں آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے چال کا لفظ ایک درس کے طور پر ہے اور اس سے مراد ان کی چال بازیوں کی سزا دینا ہے۔ وہ اللہ ایسا ہے کہ جو تم خشکی اور دریا میں چلاتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور کشتیاں لوگوں کو موافق ہونے کے لیے چلتی ہیں اور وہ لوگ ان سے خوش ہوتے ہیں اور ان پر جرم کرنا سخت ہوا ہوگا۔ ہر طرف اس سے ان کی موجیں اٹھتی ہیں، چلتی آتی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بڑے آگے بڑھ گئے، سب خالص اقتدا کر کے اللہ ہی کو پکارتے ہیں، اور اگر تو ہم اس سے
بچا لیں تو ہم زور شکر گزار بن جائیں گے۔ فَلَمَّا أَنْجَيْنَاهُمْ پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے تو فوری ہی وہ زمین کے ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ اے لوگو، یہ تمہاری سرکشی تمہارے لیے وبال ہونے والی ہے، دنیاوی زندگی کے فائدے ہیں، پھر ہمارے پاس تم کو آنا ہے، پھر ہم سب تمہارا کیا ہوا تم کو بتلا دیں گے۔ انما مثل الحیات دنیا، پھر دنیا زندگی کی حالت تو ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے زمین کو نباتات جن کو آدمی اور جو پاہے کھاتے ہیں خوب گنجا ہو کر نکلے، یہاں تک کہ جب وہ زمین اپنی رونق کا پورا حصہ لے چکی اور اس کی خوب زوائش ہو گئی اور اس کے مالکوں نے سمجھ لیا کہ اب ہم اس پر بالکل قبض ہو چکے ہیں، تو دن میں یا رات میں اس پر ہماری طرف سے کوئی حکم عذاب یعنی کہ آ پڑے گا، سو ہم نے اس کو ایسا صاف کر دیا کہ گویا کوئی وہ موجود ہی نہ تھی۔ ہم اس طرح آیت کو صاف صاف بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں۔ یہاں پہ بات یہ ہے کہ دنیا کی حالت بھی ایسی ہے کہ اس وقت وہ بڑی خوبصورت اور سچی معلوم ہوتی ہے، لیکن اول تو کبھی قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ کے کسی عذاب کی وجہ سے اس کی ساری خوبصورتی ختم ہو سکتی ہے۔ دوسرے جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تب بھی اس کے لیے یہ دنیا اندھیری ہو جاتی ہے، اور اگر ایمان اور عمل صالح کی پونجی پاس نہ ہو تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری خوبصورتی در حقیقت ایک عذاب تھی، اور جب قیامت آئے گی تب تو یہ ظاہری زیب اور زینت بھی پوری دنیا سے ختم ہو جائے گی۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف تم کو بلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے راہ راست پر چلنے کی توفیق دیتا ہے۔ یہاں پہ سلامتی کے گھر سے مراد جنت ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت تو تمام انسانوں کے لیے عام ہے کہ وہ ایمان اور عمل صالحہ کے ذریعے جنت کو حاصل کر لے، لیکن اس تک پہنچنے کا جو سیدھا راستہ ہے اس تک اللہ تعالیٰ اسی کو پہنچاتا ہے جسے وہ اپنی حکمت سے چاہتا ہے، اور اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو پہنچانا اپنے اختیار اور ہمت کا کام ہے، لیکن جنت کی ضرور شرائط کو پورا کرنا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم و احکام کو ماننا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے۔ للذین، جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کے واسطے خوبی ہے اور مزید بر ہے، اور ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی اور نہ ذلت، یہ لوگ جنت میں رہنے والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین، اور جن لوگوں نے بد کام کیے ان کی بدی کی سزا اس کے برابر ملے گی اور ان کو ذلت ملے گی، ان کو اللہ تعالیٰ سے کوئی نہ بچا سکے گا، گویا ان کے چہرے اندھی رات کی طرح ہو جائیں گے، پھر ان پر لعنت پڑ جائے گی۔ ہاں، یہ لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی کہ نیکیوں تو ثواب کی گناہ دی جائیں گی، یعنی کہ ثواب کے بدلے اس میں نیکیوں کا تو ثواب زیادہ سے زیادہ دیا جائے گا، جس میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی وہ نعمت بھی داخل ہوگی جو انسان کو ملے گی، لیکن برائی کی سزا اسی برائی کے برابر ملے گی، اس سے زیادہ نہیں ملے گی۔ نیکیوں کا ثواب تو اس کو زیادہ ملے گا، یعنی ایک نیکی کرے گا تو اس کو 10 گنا ثواب ملے گا، جیسے رمضان میں کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو 10 گنا 30 گنا زیادہ اجر ملتا ہے۔ اس طرح اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کو اس کے ایک گناہ کا بدلہ اتنا ہی ملتا ہے، اور فرشتے اس کا گناہ اس وقت تک نہیں لکھتے جب تک دن ڈھل نہیں جاتا اور فرشتے بدل نہیں جاتے۔ جب اگر وہ انسان وہ گناہ کر بھی لے اور اس کی معافی مانگ لے تو وہ اس کا گناہ معاف ہو جاتا ہے، مگر انسان جب نیکی کا ارادہ بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ نیکی لکھ دیتا ہے، بس اس نے سوچ لیا کہ میں نے فلاں نیک کام کرنا ہے۔ اگر کسی انسان نے سوچ لیا آج میں گھر سے باہر جاؤں گا تو میں کسی غریب کو یہ پیسے دے دوں گا، اب وہ گھر سے باہر گیا، وہ بھول گیا، اسے یاد نہیں رہا، یا اس نے وہ پیسے نہیں دیے،
تو پھر بھی اس نے سوچا نیک کام کرنے کا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وہ ایک نیکی لکھ دی۔ اور اگر کسی انسان نے سوچا میں فلاں گناہ کروں گا، تو اس نے وہ گناہ کر بھی لیا، چوری کا گناہ، اس نے سوچا کہ فلاں کا پرس پڑا ہوا ہے میں اس میں سے پیسے نکالوں گا، تو اس نے اس میں سے پیسے نکالنے کا سوچتا رہا اور پیسے نکال بھی لیے، اور اس نے اس کی معافی نہ مانگی، تو رات ڈھلنے تک فرشتے اس کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ یہ انسان معافی مانگ لے تو یہ اس کا گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ اور اگر وہ شام ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے کہ ہاں اللہ تعالیٰ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے غلطی سے یہ کام کر لیا، تو وہ اس کا گناہ مٹ جاتا ہے۔ اور اگر وہ نہ معافی مانگے تو اس کو ایک گناہ کے برابر ہی سزا دی جاتی ہے، لیکن ثواب نیکی کرنے پہ ثواب اس کو دگنا چگنا کر اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ، اور وہ دن بھی قابل ذکر ہے جس روز ہم ان سے سب کو جمع کریں گے، پھر مشرکین سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شرک اپنی جگہ ٹھہر جاؤ، پھر وہ ہم ان کے پاس میں بھول ڈال دیں گے اور ان کو وہ شرکا کہیں گے کیا تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے؟ یعنی کہ یہاں پہ مراد ان بتوں کی ہے کہ جن کو انہوں نے پوجتے ہیں اور اپنا رب بنا رکھا ہے، ثم معاذ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی بات کر رہی ہیں کہ وہ انہی شرکوں کے ساتھ ان کو وہاں پر کھڑا کر دیا جائے گا، تو پھر وہ ان سے پوچھیں گے کیا تم ہمیں پوجتے نہیں تھے، کیا تم ہمیں شرک نہیں کرتے تھے؟ وَقَفَى بِاللَّهِ، سو تمہارے درمیان اللہ ہی کافی ہے گواہ کے طور پر کیا ہم کو تمہاری عبادت کی خبر بھی نہ تھی؟ تو پھر وہ ان سے کہیں گے، اللہ تعالیٰ آیت میں فرما رہے ہیں سو تمہارے درمیان اللہ ہی کافی ہے گواہ کے طور پر کہ ہم کو تمہاری عبادت کی خبر بھی نہ تھی، کہ وہ بت کہیں گے تم ہمیں پوجتے تھے، ہماری عبادت کرتے تھے، ہمیں تو اس بات کی خبر بھی نہ تھی، کیونکہ وہ تو بے جان ہے، ان کو کیا پتا۔ تو وہ پھر اس وقت اللہ تعالیٰ ان سے بلوائیں گے، تو وہ کہیں گے ہم دونوں کے درمیان میں اللہ ہی کافی ہے، گواہ ہے اللہ جو اس بات کو جانتا تھا کہ تم اللہ اور ہمیں اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے اور اللہ کو چھوڑ کر ہماری عبادت کرتے تھے۔ اس مقام پر ہر شخص اپنے اگلے کے ہوں گے کاموں کا جانچ کر لے گا، اور یہ لوگ اللہ کی طرف جو ان کا مالک حقیقی ہے لوٹ جائیں گے، اور جو کچھ جھوٹ باندھ کر رکھتے ہیں ان سے غائب ہو جائیں گے، یعنی کہ ہر عمل کی کلی کھل جائے گی اس کی حقیقت کے ساتھ۔ قُلْ مَنْ، آپ کہیں کہ وہ کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین کے رزق کو پہنچاتا ہے، یا وہ کون ہے جو کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے، اور وہ کون ہے جو زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندے سے نکالتا ہے، اور وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ ضرور وہ یہی کہیں گے کہ اللہ۔ تو ان سے کہیں کہ پھر کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ یہاں پہ بات ہے کہ عرب کے مشرکین یہ مانتے تھے کہ ساری کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، لیکن ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اس نے بیشتر اختیار مختلف دیوتاؤں کو، یعنی کہ وہ جن کو پوجتے تھے ان کو سونپ دیے ہیں، جو خدائی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہیں، معاذ اللہ، اور اب ان کو راضی رکھنے کے لیے ان کی عبادت کرنی چاہیے۔ اس لیے آیت کریمہ ان پر یہ حقیقت واضح کر رہی ہے کہ جب تم خود مانتے ہو کہ یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کرتا ہے، تو پھر کسی اور کی عبادت کرنا کیسی بے عقلی کی بات ہے۔ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، یہ ہے اللہ تعالیٰ جو تمہارا رب حقیقی ہے۔ پھر حق کے بعد اور کیا رہ گیا؟ محض گمراہی، پھر کہاں پھر جاتے ہو؟ کذالک، اسی طرح آپ کے رب کی یہ بات کہ یہ ایمان نہ لائیں گے تمام فاسق لوگوں کے حق میں ثابت ہو چکی ہے۔ قُلْ هَلْ، آپ یوں کہیں کہ تمہارے شرکا میں کوئی ایسا ہے جو پہلی بار بھی پیدا کرے پھر دوبارہ بھی پیدا کرے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا، پھر تم کہاں پھر جاتے ہو؟ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُمْ، آپ کہیں گے تمہارا شرک میں کوئی ایسا ہے کہ حق کا راستہ بتلائے؟
آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی حق کا راستہ بتاتا ہے، تو پھر آیا جو شخص حق کا راستہ بتائے وہ زیادہ ابتداء کے لائق ہے، یا وہ شخص جس کے بغیر بتائے خود ہی راستہ نہ سوچے؟ بس تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ وما یتبعو، اور ان میں سے اکثر لوگ صرف گمان پر چل رہے ہیں، یقیناً گمان حق کی میں کچھ بھی کام نہیں دے سکتا، جو کچھ کر رہے ہیں یقیناً اللہ کو سب خبر ہے۔ وما کان ھذا القرآن، اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کی وحی کے بغیر اپنے ہی سے گھڑ لیا جائے، بلکہ یہ تو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے قبل نازل ہو چکی ہیں، اور کتاب احکام ضروری ہے، اس کی تفصیل میں بیان کرنے والا ہے، اس میں کوئی بات شک کی نہیں کہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ ام یقولو، کیا یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو گھڑ لیا، آپ کہہ دیجئے تو پھر تم اس کی مثل ایک ہی صورت لاؤ اور جن جن غیر اللہ کو ملا سکو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ بل کذبوا بما لم، بلکہ ایسی چیز کی تذکیر کرنے لگے جس کو اپنے احاطے عملی میں نہیں لائے، اور انہوں نے ان کو اس کا اختیار نتیجہ نہیں ملا۔ جو لوگ اس سے پہلے ہوئے اسی طرح انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، سو دیکھ لیجئے ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اس پر ایمان لائے اور بعض ایسے ہیں کہ اس پر ایمان نہ لائیں گے، اور آپ کا رب مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ وَإِنْ كَذَّبُوا، اور اگر آپ کو جھٹلاتے رہیں تو یہ کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل، تم میرے عمل سے بری ہو اور میں تمہارے عمل سے بری ہوں۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں بعض ایسے ہیں آپ کی طرف کان لگائے بیٹھے ہیں کہ آپ مہروں کو سنتے ہیں گویا ان کو سمجھ بھی نہ پاؤ۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنظُرُ، اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، پھر کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھلانا چاہتے ہیں گویا ان کو بصیرت بھی نہ ہو۔ ان اللہ، یہ یقین بات ہے کہ اللہ لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور ان کو وہ دن یاد دلائیں جس میں اللہ ان کو اپنے حوض جمع کرے گا، تو ان کو ایسا محسوس ہوگا کہ گویا وہ دنیا میں سارے دن کے ایک آدھا گھڑ رہے ہوں گے، اور آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننے کے ٹھہریں گے۔ واقعی خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے پاس جانے کو جھٹلایا اور وہ ہدایت پانے والے نہ تھے۔ یعنی یہاں پہ مراد یہ ہے کہ دنیاوی زندگی انہوں نے اتنی قریب معلوم ہو گئی کہ انہوں نے ایک دوسرے کو پہچاننے میں وہ دشواری پیش نہیں آئی کہ جو کسی کو عرصہ دراز کے بعد دیکھنے کی وجہ سے عموماً پیش آیا کرتی ہے، اور جس کا ان سے ہم وعدہ کر رہے ہیں اس میں سے کچھ تھوڑا سا اگر ہم آپ کو دکھلا دیں، ہم آپ کو وفا دے دیں، سو ہمارے پاس تو ان کو آنا ہی ہے۔ پھر اللہ نے ان سب سے افعال پر گواہی لی۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، سو جب ان کا وہ رسول آ چکتا ہے تو ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو۔ آپ فرما دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے تو کسی نفع کا اور کسی زور کا اختیار رکھتا ہی نہیں مگر جتنا اللہ کو منظور ہو۔ ہر امت کے لیے ایک معین وقت ہے، جب ان کا وہ معین وقت آ پہنچا ہے تو ایک گھڑی نہ پہنچی ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے سر سکتے ہیں۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ، آپ فرما دیجئے کہ یہ تو بتلاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب رات کو آ پڑے یا دن کو، تو عذاب میں کون سی چیز ایسی ہے کہ مجرم لوگ اس کو جلدی مانگ لیں؟ کیا پھر جب وہ آئی پڑے گی اس
پر ایمان لاؤ گے؟ ہاں اب ماننا، حالانکہ تم اس کی جلدی مچاہا کرتے تھے۔ ثم قیل للذین، پھر ظالموں سے کہا جائے کہ وہ ہمیشہ کا عذاب چکھو، تم کو تمہارے کیے کا ہی بدلہ ملا ہے، اور وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا عذاب واقعی سچا ہے؟ آپ فرما دیجئے کہ ہاں، قسم ہے میرے رب کی، واقعی ہی سچا ہے، اور تم کسی طرح اللہ کی عاجزی نہیں کر سکتے۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ، اور اگر ہر جان جس نے ظلم کیا کے پاس اتنا ہو کہ ساری زمین بھر جائے، تب بھی اس کو دیکھ کر اپنی جان بچانے لگیں گے، اور جب عذاب کو دیکھیں گے تو پیشانیوں کو پوشیدہ رکھیں گے، پر ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، یاد رکھو کہ جتنی چیزیں آسمانوں میں اور زمینوں میں ہیں، سب اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، لیکن بہت سے آدمی علم ہی نہیں رکھتے۔ وہی جان ڈالتا ہے، وہی جان نکالتا ہے، اور تم سب اسی کے پاس لے جاؤ گے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، اور دلوں میں جو روگ ہے ان کے لیے شفا ہے، اور رہنمائی کرنے والی ہے، اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ یعنی کہ یہاں پہ قرآن مجید کی بات ہو رہی ہے کہ قرآن مجید ایمان والوں کے لیے رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے، اور رہنمائی کا بھی ذریعہ ہے اگر کوئی اس کو سمجھے۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے، وہ اس سے بدرجات بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ، آپ کہہ دیجئے یہ تو بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے لیے جو کچھ رزق بھیجا تھا، پھر تم نے اس کا کچھ حصہ حرام اور کچھ حلال قرار دے لیا، آپ پوچھیں کیا تم کو اللہ نے حکم دیا تھا، یا اللہ پر افطرا ہی کرتے ہو؟ اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ افطرات باندھتے ہیں، ان کا قیامت کی نسبت کیا گیا ہے۔ واقعی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی فضل ہے، لیکن اکثر آدمی شکر نہیں کرتے۔ وَمَا تَكُونُوا، اور آپ کسی حال میں ہوں، ان حوالے کے آپ کے قرآن پڑھتے ہوں اور جو کام بھی کرتے ہوں، ہم کو سب کی خبر رہتی ہے۔ جب تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو اور آپ کے رب سے کوئی چیز ذرا برابر بھی غائب نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں، اور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی اور نہ کوئی چیز بڑی، مگر یہ سب کتاب معین میں ہے۔ الا انا، یاد رکھو اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے دوست کی تشریح اگلی آیت میں بیان ہو رہی ہے۔ الا الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور پرہیزگار ہیں۔ لہم بشری، ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی باتوں میں کچھ فرق ہوا نہیں کرتا، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دوست کون ہیں، اور آپ ان کی باتیں غم میں نہ ڈالیں، غلبہ اللہ ہی کے لیے ہے، وہ سنتا اور جانتا ہے۔ الا ان للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یاد رکھو جتنا کچھ آسمانوں میں ہے اور جتنا زمینوں میں، یہ سب اللہ ہی کے ہیں، اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شرکا کی عبادت کر رہے ہیں، کسی چیز کے اتباع کر رہے ہیں، محض بے سند خیال کے اتباع کر رہے ہیں اور محض عطلیاں لگا رہے ہیں۔ هو الذی جعل لکم اللیل، وہ ایسا ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن بھی اس طور پر بنا کر دینے کا ذریعہ۔ تحقیق میں اس دلائل ہیں کہ ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ قالوا اتخذ اللہ، وہ کہتے ہیں
کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، معاذ اللہ۔ سبحان اللہ، وہ تو کسی کا محتاج نہیں، اس کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ تمہارے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں کہ اللہ کے ذمے ایسی بات لگاتے ہو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں۔ آپ کہہ دیجئے جو لوگ اللہ پر جھوٹ افترا کرتے ہیں وہ کامیاب نہ ہوں گے۔ متاع فی الدنیا، یہ دنیا میں تھوڑا سا عیش ہے، پھر ہمارے پاس ان کو آنا ہے، پھر ہم ان کو ان کے کفر کے بدلے سخت عذاب دیں گے۔ وَاتْلُو عَلَيْهِمْ، اور آپ ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ کر سنائیں، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے، یہاں سے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بتایا جا رہا ہے، قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر تم کو میرا رہنا اور احکام الہی کی نصیحت کرنا بھاری معلوم ہوتا ہے تو میرا تو اللہ ہی پر بھروسہ ہے۔ تم اپنی تدبیر اپنے شرک کے کر لو، تمہاری تدبیر تمہاری گھٹن کے باعث نہ ہونی چاہیے، پھر میرے ساتھ کر گزر اور مجھ کو مہلت نہ دو۔ پھر ابھی اگر تم عرض ہی کیے جاؤ تو میں نے تم میں سے کوئی معاذ تو نہیں مانگا، اور کوئی معاوضہ تو صرف اللہ ہی کے ذمہ ہے، اور مجھ کو حکم کیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے رہوں۔ فَكَذَّبُوا، سو وہ لوگ ان کو جھٹلاتے رہے، بس ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے ان کو نجات دی اور ان کو نشانیاں بنائیں، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو غرق کر دیا۔ سو دیکھنا چاہیے کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ڈرا چکے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کی جو مزید تفصیل ہے اگلی سورت یعنی سورہ ہود آیت نمبر 24 سے 49 میں آنے والی ہے۔ ثم بعثنا من بعدہ، پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے اور رسولوں کو ان کو قوموں کی طرف بھیجا، سو وہ ان کے پاس روشن دلیل لے کر آئے، بس جس چیزوں کو انہوں نے اول میں جھوٹا کہہ دیا یہ نہ ہوا کہ پھر اس کو مان لیتے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح حد سے بڑھنے والوں کی دلوں پر بند لگا دیتا ہے۔ ثم بعثنا من بعد موسیٰ وہارون، اب یہاں سے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا کچھ واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ پھر ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، سو انہوں نے تکبر کیا اور وہ لوگ مجرم قوم تھے۔ فلما جاءہم الحق، پھر جب ان کو ہمارے پاس سے صحیح دلیل پہنچی تو وہ لوگ کہنے لگے کہ یقیناً یہ سحر جادو ہے۔ قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اس کو صحیح دلیل کی نسبت جب وہ کہ تمہارے پاس پہنچی ایسی بات کہتے ہو کہ یہ جادو ہے، حالانکہ جادوگر کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ قالوا، وہ لوگ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو اس طریقے سے ہٹا دو جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا، اور تم دونوں کو دنیا میں بڑائی مل جائے اور ہم تم دونوں کو کبھی نہ مانے۔ وقال فرعون، اور فرعون نے کہا میرے پاس تم ماہر جادوگروں کو حاضر کرو۔ فلما جاء السحرۃ، پھر جب جادوگر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ ڈالو جو کچھ تم ڈالنے والے ہو۔ جادو کی ویسے تو بہت سی قسمیں ہوتی ہیں، لیکن چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو معجزہ دکھایا تھا اس میں سے انہوں نے اپنی لاٹھی زمین پر ماری تھی اور وہ سانپ بن گئی تھی، اس لیے مقابلے پر جو جادوگر بلائے گئے تھے انہوں کے بارے میں بھی ظاہر یہی ہے کہ وہ اس قسم کا جادو دکھائیں گے کہ کوئی چیز پھینک کر سانپ بنا دیں تاکہ یہ ثابت کر سکیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام معجزہ بھی اس قسم کا جادو ہے۔ فلما، سو جب انہوں نے ڈالا تو موسیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ تم لائے ہو جادو، یقینی بات ہے کہ اللہ اس کو ابھی درہم برہم کیے دیتا ہے، اللہ ایسے فسادیوں کا کام بننے نہیں دیتا ہے۔ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ حق کو اپنے فرمان سے ثابت کر دیتا ہے، گویا مجرم کیسا ہی ناگوار سمجھے۔
بس موسیٰ پر ان کی قوم میں سے صرف قلیل آدمی ایمان لائے، وہ بھی فرعون سے اور اپنے احکام سے ڈرتے ڈرتے کہیں ان کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور واقعی میں فرعون اس ملک میں زور رکھتا تھا، اور یہ بھی بات تھی کہ وہ حد سے باہر ہو جاتا تھا۔ وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم، اور موسیٰ نے فرمایا اے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر توکل کرو، اگر تم مسلمان ہو۔ فقالوا علی اللہ توکلنا، انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے اللہ پر توکل کیا، اے ہمارے پروردگار ہم کو ان ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنانا، اور ہم کو اپنی رحمت سے ان کافر لوگوں سے نجات دے دے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کے پاس وحی بھیجی، تم دونوں اپنے ان لوگوں کے لیے مصر میں گھر برقرار رکھو، اور تم سب اپنے انہیں گھروں کو نماز پڑھنے کی جگہ قرار دے دو لو، اور نماز کی پابندی رکھو، اور آپ مسلمانوں کو بشارت دے دیں۔ وقال موسیٰ ربنا، اور موسیٰ نے عرض کیا کہ اے میرے رب تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو سامنے زینت اور طرح طرح کے مال دنیاوی زندگیاں میں دی ہیں، اے ہمارے رب وہ تیری راہ سے گمراہ کر رہے ہیں، اے ہمارے رب ان کے مالوں کو نصیحت بنا دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے سو یہ ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ لے۔ قال قد، حق تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، سو تم ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کو رہنمائی چلنا جن کو علم نہیں۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کرا دیا، پھر ان کے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ظالم اور زیادتی کے لیے ارادے سے چلا، یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا میں ایمان لاتا ہوں کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ جواب دیا گیا اب ایمان لاتا ہے، اور پہلے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں داخل ہوتا رہا۔ فَالْيَوْمَ، سو آج ہم صرف تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان اور عبرت ہو جا تیرے بعد ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے آدمی ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ یہاں پہ یہ ہے کہ قانون قدرتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب سر پر آنکھوں سے نظر آنے لگے یا جب کسی پر بہت قریب ہو تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اور اس کے وقت ایمان کا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی انسان ایمان لے بھی آئے تو اس کا اس وقت ایمان قبول نہیں ہوتا۔ وَلَقَدْ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ رہنے کو دیا، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دی، سو انہوں نے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم پہنچ گیا۔ یقینی بات ہے کہ آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن ان اموال میں فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ فَإِن كُنتُم، پھر اگر آپ اس طرف سے شک میں ہوں جس کو ہم نے آپ کے پاس بھیجا تو آپ کو ان لوگوں سے پوچھ دیکھیں کہ آپ سے پہلے کتابوں کو پڑھتے ہیں، بے شک آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے سچی کتاب آئی ہے، اب ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ وَلَا تَكُونَنَّ، اور نہ ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا، کہیں آپ خسارے پانے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ ان الذین، یقیناً جن لوگوں کے حق میں آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہ لائیں گے۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ، گویا ان کے پاس تمام نشانیاں پہنچ جائیں جب تک کہ وہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ فَلَوْلَا كَانَتْ، چنانچہ کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا اس کو نفع ہوتا، سوائے یونس علیہ السلام کے۔ یہاں پہ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے کہ کوئی قوم جب وہ ایمان لے آئی تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا، اور ان کو ایک وقت تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ پچھلی آیتوں میں یہ حقیقت بیان فرمائی گئی تھی کہ کسی انسان کے لیے ایمان لانا اس وقت تک
کارآمد ہوتا ہے جب وہ موت سے پہلے اور عذاب الہی کا مشاہدہ کرنے سے پہلے ایمان لائے۔ جب عذاب آ جاتا ہے تو اس وقت ایمان لانا کارآمد نہیں۔ اس اصول کے مطابق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پچھلی جتنی قوموں پر عذاب آیا ان سب کا حال یہ تھا کہ وہ عذاب کو دیکھنے سے پہلے ایمان نہیں لائے، اس لیے عذاب کا شکار ہوئے۔ البتہ یونس علیہ السلام کی قوم ایسی تھی کہ وہ عذاب کے نازل ہونے سے ذرا پہلے ایمان لے آئی تھی، اس لیے اس کا ایمان منظور کر لیا گیا تھا اور اس وجہ سے اس پر آنے والا عذاب ہٹا لیا گیا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ یہ ہوا تھا کہ جب وہ اپنی قوم کو عذاب کی پیشن گوئی کر کے بستی سے چلے گئے تھے تو ان کی قوم ایسی علامتیں ظاہر ہو جانے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کی اتباع کے سچے ہونے کا یقین ہو گیا، چنانچہ وہ عذاب کے آنے سے پہلے ایمان لے آئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کی پوری تفصیل انشاءاللہ سورہ صافات آیت نمبر 139 میں آئے گی۔ ان کے واقعے کا مختصر ذکر سورہ انبیاء میں آیت نمبر 87 اور سورہ قلم آیت نمبر 48 میں بھی آیا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر آپ کا رب چاہتا تمام روئے زمین کے لوگ سب کے سب ایمان لائے آتے، تو کیا آپ لوگوں پر زبردستی کر سکتے ہیں یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائیں؟ وَمَا كَانَ لِلنَّفْسِ، حالانکہ کسی شخص کا ایمان لانا اللہ کے حکم کے بغیر ممکن نہیں، اور اللہ تعالیٰ بے عقل لوگوں پر زندگی ڈال دیتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم غور کرو کہ کیا چیزیں آسمان میں اور زمین میں ہیں، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کو نشانیاں اور دھمکیاں کچھ فائدے نہیں پہنچائیں گی۔ وَهَلْ يَنظُرُونَ، سو وہ لوگ صرف ان لوگوں سے واقعات کا انتظار کر رہے ہیں جن سے ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ آپ فرما دیجئے اچھا تو تم انتظار میں رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ پھر ہم اپنے پیغمبروں کو اور ایمان والوں کو بچا لیتے، اس طرح ہمارے ذمہ ہے کہ ہم ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ قُلْ یَا أَیُّہَا النَّاسُ إِن کُنتُم، آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو اگر تم میرے دین کی طرف سے شک میں ہو تو میں ان معبود کی عبادت نہیں کرتا جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، لیکن ہاں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جان قبض کرتا ہے، اور مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں، اور یہ کہ آپ لوگ یکسوں میں ہو، اس دین کی طرف کر لینا اور کبھی مشرکوں میں سے نہ ہونا۔ وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت مت کرنا جو تجھ کو نفع نہ پہنچا سکے اور نہ کوئی ضرورت پہنچا سکے۔ پھر اگر ایسا کیا تو تم اس حالت میں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، اور اگر اللہ تعالیٰ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو محض اس کے اور کوئی اس کو دور نہ کرنے والا ہوگا، اور اگر وہ تم کو کوئی خیر پہنچائے تو اس کے فضل کا کوئی ہٹانے والا نہیں۔ وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نچھاور کرے، اور وہ بڑی مغفرت اور بڑی رحمت والا ہے۔ قُلْ یَا أَیُّہَا النَّاسُ قَدْ جَاءَکُمُ الْحَقُّ مِن رَبِّکُم، آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے پہنچ چکا ہے، اس لیے جو شخص راہ راست پر آ جائے سو وہ اپنے راستے پر آ گیا، اور جو شخص بے راہ رہے گا تو اس کا بے راہ ہونا اسی پر پڑے گا، اور میں تم پر مسلط نہیں کیا گیا۔ وَاتَّبِعُوا، اور آپ اس کی اتباع کرتے رہیں جو کچھ آپ کے پاس وحی پہنچی، اور صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں اچھا ہے۔ یہاں پر ہماری سورہ یونس مکمل ہو گئی ہے اور ہمارا 11واں پارہ بھی مکمل ہوا ہے۔ سورہ ہود کی کچھ آیات 11ویں پارے میں شامل ہوتی ہیں، مگر انشاءاللہ ہم کل اگلے پارے کے ساتھ سورہ ہود کو شروع کریں گے۔ آج ہم نے جو بھی پڑھا ہمیں اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں اگر کسی بھی قسم کی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔